جامعہ کسی میں اکٹھے پڑھتے ہیں، کسی ہاسٹل فیلو ہوتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو ان کا آپس میں بہت پیار ہوتا ہے، لگتا ہے یک جان دو قالب ہیں، لیکن جب وہ لڑتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر منافقت تھی۔ اب آپ یہ سمجھ لیں اور یاد کر لیں، جس بندے کو آپ کے ساتھ سچی محبت ہوگی وہ لڑنے کے بعد بھی آپ کی برائی نہیں کرے گا، اور جو لڑنے کے بعد آپ کی برائی کرے وہ منافقت کر رہا تھا، محبت نہیں کر رہا تھا۔ اب میں آپ کو اس کی ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں، چونکہ میں آپ کو پتہ ہے سیاست میں حصہ نہیں لیتا، مگر یہ ایک مثال ہے آپ کو دینی پڑے گی۔ عمران خان صاحب نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا، جمائمہ خان سے۔ وہ عورت مسلم معاشرے میں پڑھی لکھی اور پلی بڑی نہیں تھی۔ عمران خان صاحب مسلم معاشرے میں پیدا ضرور ہوئے تھے مگر وہ بھی لبرل تھے۔ انہوں نے شادی کی، شادی چلی، 2 بیٹے پیدا ہوئے، علیحدگی ہو گئی۔ مجھے اس شادی سے اور کوئی غرض نہیں، اس شادی سے جو مجھے سب سے اچھی چیز نظر آئی ان کے تعلق کی، کہ ان کی شادی کو ختم ہوئے، ان کے تعلق کو ختم ہوئے اتنے سال ہو گئے، نہ میں نے اس کی بیوی کے منہ سے کبھی سنی اس کی برائی، نہ عمران خان صاحب سے اپنی بیوی کی کوئی برائی سنی کہ وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی تو اس لیے میں نے چھوڑ دی، یا بیوی نے کہا ہو کہ وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ سارے جہان نے کہا کہ عمران ٹھیک نہیں، اس نے نہیں کہا، حالانکہ اس نے اس کو طلاق دی تھی۔ تو ایسے ہوتے ہیں اچھے تعلق نبھانے والے، اور اچھے تعلق ختم ہونے کے بعد پھر اپنے پارٹنر کے بارے میں رویہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کتنے لائل تھے اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ یہاں پر ابھی شادی نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی ہوتی، بس میاں اور بیوی لڑتے ہیں کبھی، اور وہ عورت اس کی 7 نسلوں کا کچا چھٹا کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے، اور مرد اپنی بیوی کے عیوب اتنے بیان کرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اسے رکھا ہوا کیسے ہے گھر۔ تو عزیزو اور ساتھیو، تعلق کے بغیر نارمل انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسانوں میں باہمی تعلق ہوتے ہیں، بنتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، یہ انسان کی ضرورت ہے، مگر خدا کے لیے اگر کبھی تعلق خراب ہو جائیں تو آپ کا امتحان ہے، ڈھنڈورا مت پیٹیے، اپنے دوستوں کے عیوب لوگوں کے سامنے ظاہر مت کیجیے، ورنہ یہ آپ کی شخصیت پر بھی ایک سوالیہ نشان چھوڑے گا کہ اس کا مطلب ہے آپ کو بھی لوگوں کی پہچان نہیں ہے، آپ بھی جھنڈو ہیں، آپ کو شعور نہیں ہے کہ یہ بندہ تعلق بنانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا یہ ماحول ایسا ہے کہ لوگ دوست بنتے ہیں اور پھر جب ان کی فزیکل نیڈز ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، کبھی میل بلیک میل کرتا ہے، کبھی فیمیل بلیک میل کرتی ہے، کبھی ایموشنلی کرتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو بھائی پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ جس کو آپ دونوں نے محبت کہہ رکھا تھا وہ آپ کی فزیکل نیڈز تھی، محبت نہیں تھی۔ ایک جملہ فقیر کا یاد کر لیں، محبت ڈیمانڈ نہیں ہوتی، محبت ڈیلیور ہوتی ہے۔
محبت مانگتی کچھ نہیں، محبت عطا کرتی ہے۔ بس جس کو یہ سمجھ آ گئی وہ محبت کرے، جس کو یہ سمجھ نہ آئے وہ محبت کا نام نہ لے۔ مرشد سے ہو، ماں سے ہو، استاد سے ہو، بیوی سے ہو، جس سے بھی محبت ہو، یہ محبت مانگنے کا نام نہیں، محبت دینے کا نام ہوتا ہے۔ جس محبت کی بنیاد مانگنے پر ہو اور نیڈز پر ہو کہ مجھے یہ چاہیے، وہ محبت نہیں ہے۔ جب آپ محبت کریں گے نا تو جو آپ چاہیں گے وہ خود ہی آپ کو مل جائے گا۔ مانگیے مت، محبت کی توہین مت کیجیے، سوداگر نہ بنیے۔ عزیزو اور ساتھیو، یہ آپ کی خدمت میں آج کا سبق تھا، اس کو یاد رکھیے۔ کیا؟ تعلق بنائیے پھر نبھائیے، اور اگر کبھی نبھانا ممکن نہ ہو تو داناؤں کی طرح خاموشی سے علیحدگی اختیار کیجیے۔ ڈنڈورا مت پیٹیے، بدنام مت کیجیے ایک دوسرے کو۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رکھیے کہ کسی موڑ پر دوبارہ مل جائیں تو شرمندہ نہ ہوں، بلکہ فخر رہے کہ جتنا تھا اچھا تھا، نہیں رہا تو اچھا ہے۔ یہ سبق ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور زندگی میں آپ چونکہ ہر وقت لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کریم آپ سب کو، مجھے، آپ کو برکت نصیب فرمائے اور آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور پھر جانے من دعا کرتے ہیں۔ جن جن بھائیوں نے جو جو دعائیں اپنے ذہن میں رکھی ہیں مجھے بھی کہتے ہیں، میں جو موجود ہیں ان کے لیے اور جو موجود نہیں ہیں ان سب کے لیے اکٹھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، 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 اللہ،
بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ میرے مولا کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جتنے بھائی یہاں موجود ہیں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، سب کی نیک دعائیں، نیک تمنائیں اور مقاصد حسنہ پورے فرما۔ میرے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، بھوکھوں کو رزق عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ جو مسلمان پاکستان میں بیرون ملک دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مشکلات میں گھرے ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی روزگار میں آسانیاں فرما۔ میرے مولا کریم کوئی کسی دفتر میں، کوئی کھیت میں، کوئی کسی جگہ پر کام کرنے والے بھائی ہیں تو ان کو کچھ مسائل ہیں، دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، میرے مولا ان کی دعائیں قبول فرما۔ سب بھائیوں کو صحت و عافیت نصیب فرما اور ان کو جزائے خیر سے نواز۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یا مولا کریم ہمارے فوت شدگان، ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد، بالخصوص جو مشائخ چشت اہلیان بہشت ہیں اور جو ان کے ساتھ وابستگان ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ان سب کی جو دعائیں ہیں اور جو ان کے دلوں میں نیک حاجات اور مقاصد ہیں ان کو پورا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی